پاکستان کے اندر اشوب چشم کی بیماری کیسے پھیلی، کیوں پھیلی، اس کا علاج کیا ہے، اس کی تشخیص کیا ہے، اور لوگ اس بیماری کو لے کے یہ جو آنکھوں سے پانی نکلتا ہے پریشان حال کیوں ہیں، اور بعض لوگوں کی بینائی کیوں متاثر ہوئی، کیسے انہوں نے غلط ادویات کا استعمال کیا، اس سلسلے میں ایک ماہر ڈاکٹر طاہر محمود جو کہ برطانوی نژاد ہیں، ان سے آج بات کر کے آپ کو اس بیماری کے حوالے سے مزید معلومات فراہم کریں گے۔ ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ابرار قریشی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، اور آپ کے جو اس طرح کے رفاع عامہ کے کام ہیں ان میں سے یہ کام بھی ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلتھ کے لیے اور ان کے جو صحت کا خیال رکھنے کے لیے آپ اکثر اس طرح کی پروگرام کرتے ہیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ 25 کروڑ کی آبادی ہے، زیادہ تر لوگ پاکستان کے اندر دیہاتوں میں مقیم ہیں، تو یہ وبا آئے روز جو ہے اس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اشوب چشم جس کو اردو میں کہتے ہیں، آپ اس کی جو تشریح ہے وہ کرنا پسند کریں گے کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اشوب چشم آج کل پاکستان میں اس کو پنک آئی بھی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کنجنکٹیوائٹس کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی عام بیماری ہے، کامن بیماری ہے، تقریباً ہر جگہ پہ ہوتی ہے، اور ان جگہوں پہ زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگوں میں کلائمیٹ چینج ہو، جہاں پہ ہیومیڈیٹی ہوا میں کی آلودگی زیادہ ہو، جہاں پہ ان مقامات میں جہاں پہ سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو، تو وہاں پہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ بیماری سیلف لمیٹنگ ہے، یہ خود بخود 2-4 وقت تک ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ بیماری ایک بندے سے دوسرے کو پھیلتی ہے، اور اس کا صرف اور صرف تعلق ہائیجین کے ساتھ ہے۔ انڈیویجولی بندوں کے ہائیجین کے ساتھ ہے، اس سے مراد یہ ہے آپ کی کہ ہر بندے کو نہیں لگ سکتی، یا کہ اس کا پھیلاؤ ایسا ہے کہ یہ چھوت کی بیماری کی طرح ہر کسی کو لگے گی؟ یہ ہر بندے کو لگ سکتی ہے، لیکن کچھ بندوں کو نہیں لگے گی۔ لیکن اگر لوگ اس کی پرواہ کریں، لوگ اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال کریں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر گھر میں کسی ایک بندے کو ہے تو باقی بندوں کو نہ پھیلے۔ صرف اور صرف اگر آپ ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں اور گندگی نہ پھیلائیں تو یہ بیماری سب کو لگ سکتی ہے، ادروائز سب کو لگے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب، کلائمیٹ چینج کی آپ نے بات کی، تو یہ تو پوری دنیا کے اندر ایسے ہو رہا ہے، لیکن اب تو کلائمیٹ چینج کی ہم بات کر سکتے ہیں، مگر ہم تو بچپن میں، جوانی میں جب بھی پاکستان کے اندر تھے، بلکہ ایون برطانیہ کے اندر، یہ تو پوری دنیا میں ایسے لگتی ہے بیماری اشوب چشم جو ہے۔ تو یہ اور کن چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے، اس کے پھیلنے کی وجہ؟ مجھے کلیریفائی کرنے دیں، کلائمیٹ چینج کا میرا مطلب ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر جو ہے وہ روشنی نہ پھیلے، وہاں پہ بہت زیادہ اوور کراؤڈنگ ہو، اور روشنی نہ پھیلنے، اوور کراؤڈنگ اور ہیومیڈیٹی زیادہ ہو، جہاں پہ ہوا کا آنا جانا بہت کم ہو، اور اگر وہاں پہ آلودگی بہت زیادہ ہو، ڈسٹ ہر قسم کی ہو، تو ان چینجوں سے، ان ساری چیزوں سے تو وائرس گرو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب وائرس گرو ہوتا ہے تو اس نے جس طرح کولڈ سمٹم ہوتی ہے، نزلہ زکام ہوتا ہے، اس طرح اس نے ایک جگہ سے دوسرے بندے کو پہنچنا ہوتا ہے، بندے کے ذریعے۔ یہ اڑ کے نہیں جاتا، یہ ایک بندے سے دوسرے کو ہوتا ہے۔ کسی کو آنکھ میں یہ وائرس جب وہ پھیلتا ہے تو اگر آپ اس کو صحیح طرح صاف ٹھنڈے پانی سے کلین نہ کریں، ٹیشو پیپر کو ساتھ کلین کرنا، وہ ٹیشو پیپر کلین کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کو ڈسپوز آف نہ کریں، تو وہ بیماری آپ کے ارد گرد جتنے بندے آپ کے گھر میں پھیلے گی۔ اگر آپ ایک تولیہ ہے، پورا خاندان وہ تولیہ استعمال کرتا ہے، ایک چادر کا کپڑا ہے جس سے سارے ناک صاف کرتے ہیں، ہاتھ صاف کرتے ہیں، تو اس بیماری نے ایک بندے سے دوسرے بندے کو پھیلنی ہے۔ نارملی بیماری 1-2 ہفتے تک رہتی ہے، لیکن اگر سارے کنبے میں موجود ہے تو وہ ری انفیکٹ ہو رہتے ہیں۔ ری انفیکٹ مطلب ہے کہ آپ ٹھیک ہو رہے تھے، کسی بہن بھائی کو لگی، دوبارہ آپ کو ہوگی، آپ کے کسی بچے کو لگی، دوبارہ ہوگی، گھر پہ آپ باہر کام پہ گئے،
وہاں پہ کسی کو لگی کسی نے ٹیبل کو ٹچ کیا ہوا تھا، صاف نہیں کیا، آپ نے ہاتھ لگایا، سیڑھیاں چڑھ رہے، آپ نے ہاتھ لگایا، دیواروں کا ہاتھ لگایا، ہر بندہ دیوار کو ہاتھ لگا کے جاتا ہے، کوئی کیئر نہیں کر رہا، تو اس طرح کسی کے ہاتھ کے جراثیم وہاں پہ پھیلے، آپ تک لگے، اور یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ بہت ہی کامن ہے، بہت ہی کامن طریقہ ہے کسی بھی وائرس بیماری کو پھیلنے کا۔ ٹھیک، یہ آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، آپ بار بار ٹھنڈا پانی کا استعمال کریں، آنکھوں کو صاف کریں، آنکھیں سرخ بھی ہو جاتی ہیں، ایسی علامات ہیں نا اس کی؟ سے ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت فیل ہوتا ہے کہ آپ کے انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے آنکھوں میں، اور آپ کے آنکھوں میں پانی بہتا ہے، اور آپ کو خارش لگتی ہے آنکھوں کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ آنکھوں کو ملتے رہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جب وائرس جاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے، تقریباً 99% چانس ہوتا ہے کہ دونوں آنکھ، پہلے ایک آنکھ ہوتی ہے، پھر دوسری آنکھ، پھر دونوں آنکھوں میں سٹارٹ ہوتا ہے یہ بیماری۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا علاج کیا ہے؟ علاج اس کا بڑا سمپل ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اگر کسی کو ہو جائے بیماری تو میک شیور کریں کہ یہ بیماری اپنے تک رکھیں، اپنے تولیے کو الگ کر لیں، ٹیشو پیپر استعمال کریں، ٹیشو پیپر کو استعمال کرنے کے بعد ایسے فرش پہ نہ پھینک دیں، گھر کے اندر نہ پھینک دیں، کیونکہ وائرس ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو کوئی ڈراپ ڈالنے والی چیز ہوگی آنکھوں میں، کوئی میڈیسن کھانے والی کوئی ایسی چیز نہیں؟ جی، سمٹمز کنٹرول کے لیے سمٹم کنٹرول کرنے کے لیے آپ خارش کے لیے کوئی گولی لے سکتے ہیں، خارش کی دوائی لے سکتے ہیں شاپ سے، کہ میں اپنے جا کے ڈاکٹر کے ساتھ لے سکتے ہیں، لیکن میں ایڈوائز کروں گا آپ کو کہ آنکھوں کے قطروں سے دور رہیں۔ یہ ارک گلاب اور یہ فلاں جھینگا، یہ سب خراب کرنے والی چیز بیماری ہیں، آپ کی آنکھیں بینائی ختم کرنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ جب کوئی آپ کو بیچتا ہے ارک گلاب نکال کے، تو وہ 100% گارنٹی ہے کہ وہ صاف اور کلین نہیں ہے، اس کے اندر جراثیم گرو ہوتے ہیں۔ جب وہ آپ آنکھ کے اندر ڈالتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی آنکھوں پہ ہو سکتا ہے ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، 3 ہفتے کے بعد وہ پورے جسم کی آنکھ آپ کو خراب کر دے۔ اس کی کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف صبر کی ضرورت ہوتی ہے، صبر اس کی ٹریٹمنٹ ہے، اور صاف پانی سے، ٹھنڈے پانی سے چھینٹے ماریں۔ اگر آپ کو صاف پانی مل جائے، اگر وہ آپ کو میسر نہیں ہے تو صاف ٹیشو پیپر لے کے آپ وہ کلین کریں، اور پھر دوبارہ وہ ٹیشو پیپر اپنی جیب میں مت ڈالیں، آپ وہ پھینک دیں۔ یہ اس کی ٹریٹمنٹ ہے۔ سم ٹائم اگر آپ کو آنکھوں میں پس پڑنا شروع ہو جائے، پیپ آنا شروع ہو جائے، آپ کی آنکھیں سٹکی ہو جائیں، جڑ جائیں، تو ان کیسز میں آپ کو آنکھ کے قطرے کسی اتھینٹک ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد مل سکتے ہیں آپ کو۔ ٹھیک، تو اس میں کوئی فکر والی بات نہیں ہے، اس کا بہترین علاج کوئی میڈیسن نہیں ہے، صرف پرہیز ہے؟ صرف صبر ہے اور پرہیز ہے۔ ہاں، اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ اپنے آنکھوں کو اسکریچ کرتے رہے، دوپٹے کے ساتھ اسکریچ کرتے رہے، کسی چیز کے ساتھ اسکریچ کرتے رہے، تو آپ کے آنکھوں کے اندر جو جھلی ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس دوران آپ کو آپ کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے، اور آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی۔ تو ان کیسز میں جب آپ باہر کی روشنی سمجھیں کہ آپ کی آنکھیں اتنی خراب ہو گئی ہیں کہ آپ روشنی برداشت نہیں کر سکتے، اس کو فوٹوفوبیا کہتے ہیں، اور آپ کے آنکھوں کے اندر درد شروع ہو جائے، درد نہیں ہونا چاہیے اس بیماری میں، درد ہو جائے، اور تیسری بات ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں میں پیپ آ جائے، کہ ہو سکتا ہے کہ آنکھیں جڑنا شروع ہو جائیں، تو اس وقت آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جانا چاہیے، کسی حکیم کے پاس، گلی کے کارنر میں کسی کیمسٹ کے پاس جا کے آپ نے کوئی ایسی دوائی نہیں لینی کہ جس سے آپ کی آنکھیں اور آپ کے بچوں کی آنکھیں، ماں باپ کی آنکھیں ختم ہو جائے۔ ان جو بھی اوور دا کاؤنٹر آپ کو دوائیاں ملتی ہیں وہ سب فراڈ ہوتا ہے، وہ بہت ہی جعلی ہوتی ہیں اور فیک ہوتی ہیں، ان میں پانی کے علاوہ اور زہر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب، پرہیز بھی کر لیا، صبر بھی کر لیا، اس کے باوجود کتنے دن، کتنے ہفتے یہ بیماری رہ سکتی ہے آنکھوں میں خارش اور پانی کے آنے کی؟ یہ جنرلی 2 سے 3 ہفتے تک رہیں گے، لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے گھر میں بندے جاتے ہیں، آپ کام پہ جاتے ہیں، کام میں لوگوں کو ہے، آپ باہر جاتے ہیں، کراؤڈ میں جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو ہے، تو جتنی دفعہ آپ ری انفیکٹ ہوں گے یہ اتنی لمبی ہو جائے گی۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ جی فرمائیں۔ کچھ لوگوں نے ایسی میڈیسن لی، ڈاکٹر نے ان کو میڈیسن دے دی، جب انہوں نے کھائی تو اس کے بعد ان کی بینائی کے اوپر اثر پڑ گیا، تو لہٰذا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاج صبر ہے اور پرہیز ہے، اور صرف پانی کا استعمال ہے، وہ بھی ٹھنڈے پانی کا، ٹیشو کے ساتھ آنکھیں صاف کرنا۔ میں نے یہ بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ صاف پانی ہونا چاہیے۔ صاف پانی سے آپ کی مراد کیا ہے؟ صاف پانی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں، کوئی ڈرم سے پانی اٹھا کے آنکھ میں چھینٹے مارنا شروع نہ کر دیں، کسی ٹوائلٹ کے پانی میں جا کے لوٹے سے اٹھا کے چھینٹے مارنا شروع کر دیں، کسی ہوٹل میں جا کے وہ دھونے والی جگہ پہ اس طرح کی نہیں، صاف گھر کا پانی جو ہوتا ہے وہ صاف پانی ہوتا ہے، آپ کے پاس میسر ہے، وہ آپ مار سکتے ہیں چھینٹے، تاکہ وہ صرف اس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی اور جراثیم آپ کی آنکھوں سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہیں، انہیں کسی بات کی
کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے یہ چیزیں استعمال کرنے کی. صرف ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے گندگی سے بچا جائے اور کیسے یہ بیماریوں کو دوسروں تک نہ کیا جائے. جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ نے رومال لیا, آپ نے ناک اور آنکھ صاف کی اور جیب میں ڈال دیا, دوبارہ آپ نے کیا تو جراثیم تو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے, آپ کے ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے. اسی طرح اگر آپ گھر میں ایک تولیے سے سارے ہاتھ صاف کرتے ہیں, منہ صاف کرتے ہیں, ناک صاف کرتے ہیں, تو پھر کس پاس رہے گی؟ تو پھر ایسے ہی اس وبا پھیلتی ہے. تو آپ اگر دیکھیں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ غربت زیادہ ہے, جہاں پہ لوگوں میں ایجوکیشن بہت کم ہے, جہاں پہ لوگوں میں اس طرح کی رسائی جو فار ایگزامپل ہیلتھ کے بارے میں معلومات کی رسائی بہت کم ہے, اور جن کے پاس لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, اوور کراؤڈنگ ہے, گندگی زیادہ ہے, وہاں پہ یہ بیماری زیادہ پھیلتی ہے. ڈاکٹر طاہر محمود صاحب, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. حافظ. السلام علیکم. جی ناظرین, تو یہ کافی لوگ فکر مند تھے, تو ہم نے سوچا کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کو بتایا جائے, سمجھایا جائے. تو ایک ڈاکٹر نے جو رہنمائی کی ہے اس کے اوپر آپ عمل کیجئے, اپنا بھی خیال رکھیے, دوسروں کا بھی خیال رکھیے. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.